हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा सख्त है। ज़मीन के नीचे भी और आसमान पर भी कितनी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है। देखिए आप इस वीडियो को। ये देखें, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और ये है चाइना के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। ये तो सिर्फ आम प्रेसिडेंट्स हैं, आज है और कल नहीं होंगे, और इनकी सिक्योरिटी ऐसी है तो सोचे इंसानों की तारीख के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिक्योरिटी कैसी होगी। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, ये जगह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक है। यहां की सिक्योरिटी सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आसमान पर भी है, क्योंकि इस रोजे के छत के ऊपर से सिवाय परिंदों के किसी भी चीज को उड़ने की इजाजत नहीं है। मदीना की सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है और हर दिन हजारों फौजी 200 गेट्स पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हिफाजत करते हैं। पर वेट, ये सिर्फ जमीन की ऊपर की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर जमीन के नीचे से भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सऊदी आर्मी ने जमीन के नीचे हर तरफ साइज्मिक रेडार्स लगाए हैं। मतलब अगर मदीना की जमीन के नीचे कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली तो उसकी खबर सीधा सऊदी फौज तक पहुंचेगी और फिर कुछ ही देर में पूरे सऊदी में इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन ये सब तो सिर्फ आज की सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि कहा जाता है आज से 1000 साल पहले 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुसने की कोशिश की थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। और यह सारी कहानी एक पुराने जमाने की किताब में लिखी हुई है, जो मेरे पास यहां पर कई पड़ी भी हुई थी। एक मिनट, ये है आज से 500 साल पुरानी अल समूदी की किताब, और इसी किताब में उन्होंने ये पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। लेट्स सी इस किताब में क्या है। ये किताब लिखने वाला अल समूदी कहता है कि मैंने सुना है कि आज से बहुत साल पहले जब मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुकी थी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। यहां तक कि फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। एग्जैक्ट इसी टाइम जब पिछले 500 साल में पहली बार मुसलमान कमजोर हो चुके थे, स्पेन के एक छोटे से गांव में 2 क्रिश्चियंस ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसका अब तक मुसलमानों के किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा था। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए सबसे पहले इन दोनों ने अपना भेष बिल्कुल बदल दिया। मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी और मुसलमानों की तरह कपड़े पहनकर ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों मदीना पहुंचे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और कपड़ों को देखकर मदीना वालों को लगा कि ये तो बहुत नेक लोग हैं, और इन दोनों ने मुसलमान होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इन्हें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पास ही एक घर मिला और ये दोनों यहां रहने लगे। जिसके बाद ये दोनों मदीना में हर दिन अच्छे मुसलमानों की एक्टिंग करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान पर काम शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है और इस रोजे से सिर्फ इतना दूर इन 2 आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर से जमीन को खोदना शुरू किया ताकि ये अपने घर से एक टनल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना खतरनाक प्लान था कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगता था कि ये दोनों सारी सारी रात इबादत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए
اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا. اس کتاب میں لکھا ہے کہ نور الدین کے خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو ان دونوں کے خطرناک پلان کے بارے میں بتایا. اور اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین سے کہا, اے نور الدین مجھے ان دو غنڈوں سے بچاؤ. نور الدین یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اچانک نیند سے اٹھ گیا, لیکن اسے لگا یہ بس ایک خواب ہے اور وہ اسے بس اگنور کر کے سو گیا. لیکن سوتے ہی اسی رات نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین کو ان دو آدمیوں کے چہرے بھی دکھائے. اس بار بھی نور الدین دوبارہ اس خواب کو اگنور کر کے سو گیا, لیکن تیسری بار بھی جب نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور یہاں سے بہت دور مدینہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے. نور الدین فوراً اٹھا اور اپنے گارڈز کو ریڈی ہونے کا حکم دیا اور پھر فل سپیڈ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا. جیسے ہی نور الدین مدینہ پہنچا وہاں سب بادشاہ نور الدین کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے اور نور الدین نے اعلان کیا کہ میری طرف سے پورے مدینہ کے لیے کھانے کی ایک بہت بڑی دعوت ہے, آج رات کھانے کا انتظام کیا جائے. اور نور الدین نے حکم دی کہ اس دعوت میں مدینہ کے ہر آدمی کا آنا لازمی ہے. جس کے بعد مدینہ میں ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور مدینہ کا ہر آدمی یہاں کھانا کھانے آیا. جب مدینہ کے سارے لوگ جمع ہوئے نور الدین ایک ایک کو گفٹس دینے لگا اور غور سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا. لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نور الدین کو وہ دو لوگ نظر نہیں آئے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا. اور آخر جب سب کھانا کھا کر چلے گئے نور الدین نے ان سے پوچھا کہ کیا اس دعوت میں مدینہ کا ہر آدمی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں سب آئے تھے سوائے دو لوگوں کے, کیونکہ وہ دو لوگ ہر ٹائم عبادت میں بزی ہوتے ہیں اور اسپیشلی رات کو تو یہ دو کچھ زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں. یہ سنتے ہی نور الدین کو سمجھ آ گئی اور وہ سیدھا مدینہ میں ان دونوں کے گھر پہنچا. اور جیسے ہی نور الدین نے انہیں دیکھا نور الدین حیران رہ گیا, کیونکہ یہ وہی دو لوگ تھے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا. نور الدین فوراً ان دونوں کے گھر کے اندر پہنچا اور اس گھر کے اندر ہر ایک چیز کو چیک کرنے لگا اور آخر جب اس نے زمین سے ایک کارپٹ اٹھایا یہاں اسے اس گھر کے اندر وہ ٹنل ملا. نور الدین اس ٹنل کے اندر گیا اور دیکھا کہ یہ دو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. یہ دیکھ کر نور الدین ان دونوں کو گھسیٹ کر سب کے سامنے مدینہ کے بازار لے کر آیا اور پھر مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان دونوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. اور اس طرح آج سے 800 سال پہلے نور الدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. واہ کیا کہانی ہے. بلکہ یہ کہانی تو ہم نے بچپن سے بار بار سنی, لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل فیک ہے. نہ یہ دو لوگ کوئی ٹنلز بنا رہے تھے اور نہ نور الدین نے کوئی خواب دیکھا تھا. اور مجھے پتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم سب نے بچپن سے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں, رشتہ داروں سے, بڑوں سے, انٹرنیٹ سے, جنہیں ہم آج تک بالکل صحیح سمجھتے ہیں, لیکن وہ ساری بالکل غلط کہانیاں ہیں. اور اب تو اے آئی اور یوٹیوب کی وجہ سے ایسی کہانیاں بن رہی کہ ان شارٹ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آج کے دور میں ہر بات بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ریسرچ کر کے ماننی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا. ایک منٹ کیا مطلب یہ کہانی جھوٹ ہے؟ آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی, تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ نور الدین نے یہ خواب دیکھا تھا, لیکن یہ کتاب خود نور الدین کے مرنے سے 300 سال بعد لکھی گئی ہے. اور اس نے بھی اس کتاب میں صرف لکھا ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے. کس سے سنا ہے, کب سنا ہے, یہ نہیں بتایا. نور الدین کی زندگی پر لکھے جانے والی اصل کتاب یہ نہیں بلکہ یہ کتاب ہے امام ابن اسیر کی کتاب, جس کے 10 والیومز ہیں
اور یہ کتاب نور الدین کے مرنے کے صرف کچھ ہی سال بعد لکھی گئی، اور اس میں نور الدین کی زندگی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہے۔ وہ کیسے اٹھتا تھا، کیسے بیٹھتا تھا، نور الدین دکھتا کیسے تھا، بلکہ اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ نور الدین کے پاس کبوتر کتنے تھے۔ لیکن اس پوری کتاب میں یہ ٹنل والی کہانی کہیں پر بھی نہیں لکھی۔ اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو یہ بندہ نہ لکھتا۔ اچھا چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر مدد نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے، لیکن اپنی مدد کے لیے نہیں، بلکہ اس بندے کی مدد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الدین یا میرے یا آپ کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور خود سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں ان کا کوئی بھی دشمن انہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پایا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تب بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے سوا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی جھوٹ ہے؟ میں نے تو بڑے بڑے اسکالرز سے یہ کہانی اپنے کانوں سے سنی ہے۔ وہ دو یہودی جو حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کے لیے آئے تھے، اس کا جواب تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صرف انسان ہی تھے، اور کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کیا پتا اگر آج یہ اسکالرز دنیا میں ہوتے تو وہ اس کہانی کے خلاف ان پروفز کو دیکھ کر اس کہانی کو بھی باقی کہانیوں کی طرح چھوڑ دیتے۔ تو آپ کی اس ویڈیو پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔